علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. حضرات گرامی قدر، میرے اساتذہ اکرام اور دوستو عزیز ساتھیوں، میرے سامعین محترم، قرآن مجید کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مجھے گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مختصر وقت میں مجھے آپ کے سامنے عنوان دیا گیا ہے شہید کا مقام، شہید کی عظمت، اور میں آپ کو دو چار فارمولہ بتا کر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام بہت اعلیٰ بنایا ہے اور شہید کی بہت بڑی عظمت ہے. جب حضرت آقا علیہ السلام عرشوں کی بلندیوں پہ گئے، فرشوں پہ گئے اور وہاں آدمیوں کے ٹولے کو ایک کو دیکھا، کھیت کے اندر بیج پھینک رہے ہیں اور بیج مگر سے بڑھتا جاتا ہے، فصل اگتی جاتی ہے، وہاں فصل کو کاٹ رہے ہیں اور مگر سے فصل کا جو پھل ہے اس پھل کو اپنے گھر میں واپس لے جا رہے ہیں. اور وہاں حضرت آقا علیہ السلام چند دیر کھڑے ہوئے اور کہا جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اسی وقت میں اتنا کام کر رہے ہیں؟ اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تمہیں نہیں پتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی طرف، مسلمانوں کی بچوں کی طرف آتے ہوئے تیر، چلتی ہوئی تلواریں، آتی ہوئی گولیاں، جن کے سامنے انہوں نے اپنے سینے کو تانا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے سامنے اپنی گردن کو پیش کیا تھا، اپنی جانیں قربان کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں. اور حضرات گرامی قدر، جب مجاہد غازی اپنے میدان میں لڑتا ہے، اگر لڑتے لڑتے اس کی گردن پہ تلوار کی اگر نوک بھی یعنی کہ اس کے جسم کے اوپر سے اس کی گردن کو اڑا دیا گیا ہے، اگر شہید ہوا ہے، اس کے جسم کا ایک قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں. یعنی یہاں پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کے اندر محل دکھا دیتے ہیں. شہید کا مقام تو بڑا ہے، شہید کی عظمت تو بڑا اللہ ہے. اور حضرات گرامی قدر، جب ایک دفعہ کا وقت ہے کہ دنیا عبداللہ بن زبیر سے ایک صحابی کو جانتی ہے. عبداللہ بن زبیر نے لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھایا، باہر میدان میں نکل آیا اور توحید کے پرچم کو اٹھا کر باہر نکل آیا. اس نے کہا میں لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھاؤں گا، میں اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو بلند کروں گا. اور حجاج بن یوسف نے کہا نہیں، میں اگر عبداللہ بن زبیر تم اس دنیا میں توحید کے پرچم کو اٹھاؤ گے، میں تمہاری گردن کو آپ کے جسم سے الگ کر دوں گا، میں تمہیں ذبح کروں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا. وہاں عبداللہ بن زبیر کو اس بات کا پیغام ملا. عبداللہ بن زبیر وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آیا، ماں کو کہنے لگا ماں آج مجھے بچا، مجھے ڈر ہے، مجھے غم ہے، ماں مجھے بچا. حجاج بن یوسف میرے مگر لگا ہوا ہے اور مجھے قتل کرے گا، میری گردن کو میرے جسم سے الگ کرے گا. اس کی ماں، دلیر ماں، بہادر ماں، اسے مخاطب ہو کر کہتی ہے بیٹے تم بتلاؤ، تم اپنے حق کے لیے لڑے ہو یا اپنے برادران کے لیے لڑے ہو؟ کہتا ہے بیٹا
माँ मैं अपने हक के लिए लड़ा हूँ। माँ कहती है बेटे तुम बतलाओ, अगर अपने हक के लिए लड़े हो फिर परेशान किस लिए होते हो, फिर दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। और कहा माँ मुझे डर है, हिजाज इब्ने यूसुफ आएगा, मुझे कत्ल करेगा, मुझे ज़िबा करेगा, मेरी गर्दन को मेरे जिस्म से अलग करेगा। माँ उसे कहती है बेटे जब बकरी ज़िबा हो जाती है उसको पता नहीं होता मेरे जिस्म के ऊपर मेरी खाल है या नहीं खाल है, मेरे जिस्म के ऊपर मेरी गर्दन है या नहीं गर्दन। बेटे परेशान नहीं होना। और हिजाज इब्ने यूसुफ आया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को पकड़कर चला गया। जाते हुए इसने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को सूली पर लटका दिया और इसने इस अमर का ऐलान किया। इसने कहा इसकी माँ अस्मा बिन अबी बकर को बुलाया जाए। अस्मा बिन अबी बकर आई, 100 बरस की उम्र में आई। देखते हुए अपने शहीद बेटे को उसने माँ ने फौरन ही अल्फाज कहे। माँ ने कहा जब यह मेरा बेटा जिंदा होता था, ये मिंबरे रसूल के ऊपर होता था, लोग नीचे होते थे। जब यह मेरा बेटा जिंदा होता था, ये मुसल्ला रसूल के ऊपर होता था, लोग नीचे होते थे। आज ये मेरा बेटा शहीद है और सबसे ऊपर है, लोगों को कह रहा है अगर इस्लाम की खातिर, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम पर अगर अपनी जान कुर्बान करनी है तो ऐसे करनी पड़ेगी। और या अल्लाह हमें भी शहादत वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें भी हमारे कैद अल्लामा एहसान ले ज़हीर तरह मौत नसीब फरमा। मिंबरे रसूल के ऊपर खड़े होकर, मुसल्ला रसूल के ऊपर खड़े होकर लोगों को हक के राह पे लगाते हुए उसने अपनी जान को कबज़ करवा लिया अल्लामा एहसान लेने। या अल्लाह हमें भी शहादत वाली मौत नसीब फरमा। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। हजरात ग्रामी कदर, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से अलामा निकलेगा, हर घर से जस्तानी निकलेगा, तुम कितने ज़हीर मारोगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।